السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے
ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اندر جھانکنے سے پتہ چل سکتا ہے، آواز آئے گی اگر ضمیر بیدار ہے کہ وہ مسلمان تھے زمانے میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جس قرآن اور جس کائنات کے آقا نے زمین سے اٹھا کے بدوؤں کو آسمان تک پہنچایا، اس پہ آج ہم ایمان کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن ویسے نہیں جیسے اللہ چاہتے تھے اور محمد رسول اللہ مومن بنانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار سے اس قرآن کو لوگوں کے سامنے رکھا تو لوگ قرآن کی اس عظمت اور فقاہت کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بنا پہ اس نتیجہ پہ پہنچے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ جب یہ سمجھ کے لوگ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے تو پھر انہوں نے ایسی زندگی بسر کی کہ آج ہم نام لے کے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، زبان سے تڑپ کے یہ الفاظ تو نکلتے ہیں، لیکن کردار وہ نہیں جس کردار کی بنا پہ گرے ہوئے انسان کو اللہ نے آسمان تک بلند کر دیا۔ قرآن وہی ہمارے سامنے ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہی ہمارے سامنے ہیں، لیکن وہ سوچ، وہ فکر، وہ ایمان اپنے اندر نہ پیدا کر سکے جو ایمان محمد رسول اللہ کے صحابہ کا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتی ہے نا، آمنو کما آمن الناس، کہ ایمان وہ جو محمد کے صحابہ کا ایمان ہے، اور یہی اللہ کے نزدیک قابل قبول ایمان ہے۔ اسی ایمان کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت ہے۔ جو ایمان ہم لیے پھرتے ہیں نا، ہمیں غور کرنا چاہیے
یہ وہ ایمان نہیں جو ایمان اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ صحابہ نے ایمان لانے کے بعد ثابت کیا اپنے کردار سے کہ قرآن اور محمد رسول اللہ ایسی چیزیں ہیں جن سے تعلق پیدا کر لینے کے بعد انسان کسی دوسرے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، وہ کوئی ہو، اپنی ماں ہو، اپنا باپ ہو، عزیز و اقارب ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست و احباب ہوں، ان کی تبھی کوئی حیثیت بنتی ہے اگر یہ بھی محمد رسول اللہ سے وابستہ ہیں، اگر نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ رحمت کونین نبی اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا اور کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کی توحید کا اقرار کرو اور اس توحید کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھو۔ اگر تم توحید کے نقشہ میں وہ رنگ بھر سکے جو اللہ کو مطلوب ہے تو وہ کھوئی ہوئی جنت جو تمہارے بابا کی ایک غلطی کی بنا پہ تم سے چھن گئی وہ تمہیں پھر مل جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اس کا اپنے دل و دماغ میں خیال بھی پیدا نہ کرنا۔ مکہ کے لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے، بہت سے خوش نصیب خوش بخت لوگ رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، لیکن بڑے بڑے جگادری، لیڈر، سردار، قائد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر محمد کو رسول مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری چودراہٹ تو ختم، قیادت لیڈری تو گئی۔ یہ ایسی بدنما سوچ ہے جو صدا سے انسان کے دل و دماغ میں اٹھتی رہی ہے، تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک انسان اسی فکر کی بنیاد پہ تباہ اور برباد ہوتا۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جینے نہیں دیا گیا، ساتھیوں کے ساتھ ظلم، جبر، سختی کہ انسان دیکھنے والا محبت نہ رکھتا ہو، لیکن صحابہ کے ساتھ جو ظلم و جبر، جو تشدد کیا، اس کو دیکھ کے دل ان کے بھی زخمی تھے۔ لیکن جو یہ سمجھتے تھے کہ محمد کو جینے کا کوئی حق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہ ان کو دینا چاہتے تھے نہ ان کو دینا چاہتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب یہ سرزمین اور عقیدہ توحید کے درخت کے لیے موزوں نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تو پھر فرمایا یثرب چلے جاؤ۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو خیر بات کہہ کے، اور انداز کیا ہے، کعبہ اللہ سامنے ہے، ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ میرا دل نہیں چاہتا تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، یعنی پریشان جا رہا ہوں، بے بس جا رہا ہوں، دل نہیں چاہتا۔ یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اٹھنے والے الفاظ تھے، عقیدت تھی، محبت تھی، پیار تھا۔ مدینہ آئے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ تو اپنے جگہ پہ،
کونین کے آقا محمد رسول اللہ کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے. وہ بدبخت جن کے ہاں 40 سال گزارے اور کردار اس بات کا شاہد تھا کہ تختہ عرش پہ چلنے والا کوئی انسان محمد کا سامنا نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. کردار ایسا تھا. لوگ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو رہے. مکہ والوں کو یہ بھی برداشت نہیں کہ وہاں جا کے بھی محمد کامیاب ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تیاری کی کہ یہ صرف کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے, ان کو کچل دیں گے. پیغامات آئے کہ تم نے محمد کو اپنے ہاں پناہ دی ہے, اس کے ساتھ ہی تمہارا بھی حشر ہوگا, وگرنہ اس کو نکال دو. وہ نکالنے کے لیے تو نہیں لائے تھے, دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو کے وہ اللہ کے محبوب و مقبول بندے بن گئے تھے. ان کو اس بات کا احساس تھا, عقل و شعور عضلات اس بات کا اعلان کرتا تھا کہ اگر کائنات میں کوئی انسان ایسا ہے جس کی آواز پہ لبیک کہی جائے تو وہ محمد رسول اللہ ہیں, اور اس کا انجام وہ ہے کہ جس ان انجام کے لیے انسان ترستے اور تڑپتے رہیں گے جب تک وہ محمد کی بیعت نہیں کرتے, عزت و وقار نہیں مل سکتا. یہ سوچ تھی صحابہ کی. مکہ کے لوگ آئے کہ اس درخت کو تناور ہونے سے پہلے کاٹ دیں گے. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا, اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو آواز دی اور ارشاد فرمایا کہ مکہ کے لوگ تم پر حملہ آور ہونے کو آ رہے ہیں, اشیروا علی ایھا الناس, بتلاؤ مشورہ دو. عرض کی اللہ کے نبی مشورے والی کون سی بات ہے, مکہ کے لوگوں کی حیثیت کیا ہے, آپ پہاڑوں سے کہیں گے تو ٹکرا جائیں گے, آپ سمندر میں کودنے کو کہیں گے تو کود جائیں گے, کوئی دنیا کی طاقت آپ تک پہنچ نہیں سکتی جب تک ہم زندہ ہیں. حکم کریں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے مکہ کے باغیوں بد کردار کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے, ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کے استقبال کو آگے بڑھتے ہیں. بدر کے مقام پہ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان باغیوں کا سامنا ہوتا ہے. 313 صحابہ محمد رسول اللہ, چشم فلک انسان کی سوچ عقل و خرد اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ آج زمین سے محمد کا نام نابود ہو جائے گا, لیکن بھیجنے والا سوچتا ہے کہ آج محمد کو وہ عزت دیں گے کہ قیامت تک لوگوں کے دل و دماغ سے نکلے گی نہیں. آمنا سامنا ہوا, صفیں بن گئیں, تلواریں میانوں سے لرزتے ہوئے نکلی, آنکھیں خیرہ ہیں, گھوڑوں کی ہنہناہٹ ہے, اپنے اپنے جذبات ہے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے. اچانک ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ مسلمانوں, کوئی ہے تم میں جو میرا مقابلہ کرنے کی جرات کرے, میدان میں آؤ. اس کی آواز ایک شخص کے کانوں تک پہنچتی ہے, قوموا الیہ, اب آؤ. چیلنج کرنے والے کا باپ اٹھا,
کہ میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں، اٹھے تلوار لے کے آگے بڑھنے کو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم نہیں، رکے قدم۔ یہ کون ہے چیلنج کرنے والا؟ کیوں کونین کے آقا محمد رسول اللہ اس کو کہہ رہے تم نہ جاؤ؟ باپ تڑپتا ہے، بے قرار ہے، تلوار لہرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ چیلنج کرنے والا عبد الرحمان ہے، اور چیلنج کرنے والا اس کا باپ ابو بکر ہے۔ چیلنج اس نے کیا، قبول اس نے کیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں ابو بکر تم نہیں، مت دینا بنفسے کا، تو صرف اپنے آقا محمد کی حفاظت کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق پریشان بہت ہیں کہ اتنا بدبخت چیلنج کس کو کر رہا ہے۔ میدان کارزار گرم ہوا، تلواریں چلی، صدیق اکبر سے رہا نہ گیا۔ میرے آقا میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، تلوار لی، میدان میں آئے، لیکن اس عقاب کی نگاہیں جس شخص کو ڈھونڈ رہی تھی وہ اس کا بیٹا تھا، اس کو نہیں ملا۔ ختم ہو گیا معاملہ۔ ملاقات ہوئی، کہنے لگا بابا بدر میں نے تلوار چلائی تھی گرانے کے لیے، لیکن میری نگاہ اٹھی، میں نے دیکھا جس کی گردن پہ تلوار چلے گی وہ میرا باپ ابو بکر ہے، اس لیے روک لی۔ ابو بکر صدیق مسکرائے، ارشاد فرمایا عبد الرحمان یہ تو تھا، میری متلاشی نگاہوں میں اگر تو آ جاتا تو بیٹا سمجھ کے تجھے کبھی معاف نہ کرتا، تیرا سر کاٹ دیتا۔ کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطیع و منقاد، جس کو رب کے نبی نے کہا کہ یہ کائنات کے تمام انسانوں سے افضل ہے سوائے پیغمبروں اور رسولوں کے، اس کا بیٹا رحمت کونین محمد رسول اللہ سے لڑنے کے لیے میدان بدر میں ہے۔ اس کا بیٹا اپنے باپ کو، اس کی تحریک کو، اس کے قائد کو خون میں نہانے کے لیے میدان احد میں بھی آتا ہے۔ اتنے بڑے عظیم انسان کا بیٹا، اور اس کی سوچ فکر، وقت گزرتا گیا، حدیبیہ کے مقام پہ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی قربانی کے لیے۔ آج اس کو سمجھ آئی ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہی ہے۔ حاضری دی رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرائے، اس کو اللہ کے نبی نے دعوت دی کہ تیری سمجھ میں آ گیا، تیری عقل میں آ گیا ہے۔ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو سر جھکائے کھڑا ہے، اس کا نام ہے عبد الکعبہ۔ رحمت کونین نے ارشاد فرمایا کہ اب تو کعبے کا بندہ نہیں، کعبے کے رب کا بندہ ہے۔ عبد الکعبہ تیرا نام نہیں، عبد الرحمان تیرا نام ہے۔ اور اس کی لاج رکھ کے دکھائی عبد الرحمان نے، چشم فلک نے، تاریخ اسلام کے اوراق نے کم کم ایسے افراد پیش کیے ہیں اپنے سینے میں جیسا عبد الرحمان تھا۔ اللہ کے نبی، آپ نے میرا نام عبد الرحمان رکھا ہے،
میں اپنے کردار سے بتلاؤں گا کہ میں واقعی عبد الرحمن ہوں، رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوا، جنگوں میں حصہ لیا۔ صدیق اکبر نے مکہ سے بلا لیا کہ آ جاؤ، مدینہ میں اپنا کاروبار سارا اس کے سپرد کر دیا، لیکن ایک چیز اس کے دل و دماغ میں یہ داخل کی کہ سن لو، جب اللہ کو تیری ضرورت پیش آئی، کاروبار نہیں دیکھنا، اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے جانا ہے۔ محمد کے خلاف قتل کرتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، اب محمد کی دفاع میں، اور پھر تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ کم کم صحابہ اس اعلیٰ عرفہ مقام پہ تھے جس مقام پہ اللہ نے عبد الرحمن کو کھڑا کیا۔ اللہ کے نبی اس جہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، مسیلمہ کذاب کا سورج طلوع اور بلند ہو رہا ہے، صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پر کاٹنے ہیں۔ چاروں طرف سے ارتداد کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ابھی بکر صدیق نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم اس کا مقابلہ کرو۔ میدان کارزار میں پہنچے تو اس میدان میں ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن بھی ہے۔ جنگ شروع ہوئی، اس کی تلوار چلتی ہے، دیکھنے والے تلوار خود بھی چلاتے ہیں، لیکن عبد الرحمن کے تلوار چلانے کے انداز پہ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے اس جنگ میں جو اسلام کی جنگوں میں سب سے خطرناک جنگ تھی، عبد الرحمن نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ تاریخ کے اوراق اس کو سلام کہتے ہیں۔ ایمان کا اظہار کیا، پھر سب کچھ ایمان کی بنا پہ محمد کے دین کے لیے وار دیا۔ لگتا ہے علامہ صاحبی لکھتے ہیں کہ اس انداز سے دیوانہ وار، پروانہ وار یہ وفادار لڑتا رہا کہ جس طرف دیکھتا ہے یہاں دباؤ کافر ہے، اٹھتا ہوا وہاں جاتا ہے۔ اس کی تلوار وہ انداز دکھاتی ہے کہ جہاں کافر دباؤ ڈالتا ہے، عبد الرحمن کے تلوار چلانے کے انداز سے پسپا ہو جاتا ہے کافر۔ اور مورخ لکھتا ہے 7 جنگجو جن کی بنیاد پہ مسلمہ جنگ لڑ رہا تھا، وہ عبد الرحمن بن ابو بکر کے ہاتھوں جہنم رسید ہوئے۔ 7 کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دشمن، نبوت کا داعی پسپا ہوتا ہے اور یمامہ کے قلعہ میں داخل ہوتا ہے۔ مسلمان اس پہ حملہ آور ہیں، دروازہ بند کر لیا، راستہ کوئی نہیں، ایک شگاف پڑا ہوا تھا، دباؤ ڈالا مسلمانوں نے کہ شگاف سے نکل جائیں۔ محکم وہاں ایک جنگجو تھا جو اس شگاف کے آگے تھا، اور اس کے تیر چلانے کا انداز ایسا تھا کہ مسلمان اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے۔ نعرہ تکبیر کی آواز آتی تھی، اپنی اپنی جگہ صحابہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا صحابہ کو مجھے اٹھا کے اندر پھینک دو، کوئی دروازے پہ تلواروں کے بات کر رہا تھا، اندر جانا ہے لیکن جا کوئی نہیں سکتا تھا۔ عبد الرحمن نے دیکھا کہ راستہ کوئی نہیں، ایک شگاف ہے جہاں سے داخل ہوا جا سکتا ہے، لیکن وہاں قریب قریب کوئی نہیں پھٹکتا۔ جو آگے بڑھتا ہے مسلمان زخمی ہو کے گر جاتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے زخمی ہو کے گر جاتا ہے۔ آگے آئے، ایک اور لی، اور اس طرح تیر تاک کے مارا کہ اس کے حلقوم میں لگا، زمین پہ گرا، تڑپ اٹھا۔ شگاف میں سے مسلمان اندر داخل ہوئے، اور تاریخ نے لکھ دیا کہ جمامہ کے قلعہ کو فتح کرنے والا جو بڑا کردار ہے صحابہ کا، وہ محمد الرسول اللہ کے غلام ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے۔ صحابہ تو دوسرے تھے جن کے راہ نہ کیا، لیکن ایمان لانے کے بعد اس اللہ کے محبوب نے
وہ سارے تان، وہ سارے الزام اپنے کردار سے دھو دیے اور بتلایا کہ جو محمد کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے اس کے اندر انقلاب کیا آتا ہے۔ اگر یہ انقلاب نہیں تو کوئی مسلمانی نہیں ہے۔ اس مسلمانی کو پانے کے لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، اس کو پانے کے لیے کردار صحابہ کو دیکھنا ضروری ہے، اور وہ انجام ضروری ہے جو ان صحابہ کے ہاتھوں ہوا تھا۔ یوں ہی نہیں ہے، اس کو احساس ہے کہ میں نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا ہے۔ دل کہتا ہے اگر تیرے اس مقابلے کے بعد لوگ تجھ پہ آفرین نہ کہیں تو تیرا کردار کوئی کردار نہیں۔ صدیق اکبر دور میں شامیوں کے خلاف جہاد شروع ہوا۔ صدیق اکبر کا یہ بیٹا جو حد تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتال کرتا تھا، لڑائی کرتا تھا، بتلا رہا تھا کہ اگر اس وقت میرے ہاتھ سے مسلمان شہید اور زخمی ہوئے تو اپنے رب کے ہاں اپنا خون پیش کر کے بتلاؤں گا کہ اللہ میں اس قابل ہوں کہ مجھ سے نگاہ رحمت ڈال دے۔ تو بڑا زبردست مارکا ہو رہا ہے، مسلمان شام میں پسپا ہو رہے ہیں۔ خالد ابن ولید وہاں جرنیل ہیں، جب دیکھا تو 10 آدمیوں کو آواز دی۔ ان 10 آدمیوں میں صدیق اکبر کا یہ بیٹا بھی تھا۔ کیا ہے؟ کہا کہ کافروں کا دباؤ اتنا ہے کہ مسلمانوں کے پاؤں کھڑ رہے ہیں، ان کو جمانے کے لیے، کافر کے زور کو توڑنے کے لیے تمہارے کردار کی ضرورت ہے۔ اس کردار میں بڑے بڑے اعلیٰ عرفا وہ صحابہ تھے جن کے متعلق تاریخ عرب لکھتی ہے کہ یہ ایک ایک آدمی 1,000 افراد پہ باری تھا۔ جو عرب کے جنگجو ایسے جنگجو تھے، ان میں ایک یہ بھی تھا عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 آدمی ایک جتھا لے کے اس طاقت پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ میدان قتال میں چیخو پکار، تلوار چلتی ہے۔ جو دباؤ مسلمانوں پہ تھا وہ دباؤ اس انسان نے اپنے 10 ساتھیوں سے مل کے توڑ کے پامال کر کے اپنے پاؤں کے نیچے بچھا دیا، اور تاریخ نے ببانگ دول کہا اس مقام پہ شامیوں کو جنہوں نے شکست سے دوچار کیا وہ یہ 10 افراد تھے، اور ان 10 افراد نے وہ کام کر دکھایا جو کبھی بھی میدان میں کافر نہیں کر سکتا، اور مسلمان بھی وہ کر سکتا جس کے اندر ایمان ہو۔ ایمان بھی ویسا جیسا عبد الرحمن بن ابو بکر میں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یرموک کے متعلق مورخ کہتا ہے کہ یہ وہ جنگ تھی جس جنگ نے شام کا فیصلہ کر دیا، اور انتہائی خطرناک جنگوں میں ایک یہ جنگ بھی تھی۔ مسلمان دباؤ میں ہیں، ایک تازہ دستہ 60,000 پہ مشتمل شامی فوجیں آ کے مسلمانوں پہ حملہ کرتی ہیں۔ دباؤ بڑھتا گیا، مسلمان پسپا ہوتے گئے۔ خالد ابن ولید جس جیسا جرنیل انسانی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، جہاں بھی ضرورت پیش آئی اپنی عقل خداداد سے پانسا پلٹ دیا۔ ان کو احساس ہے کہ اب اگر جنگ یوں ہی ہوتی رہی تو پھر پریشانی اور شاید شکست بھی۔
آواز دی کوئی ہے جو محمد کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے؟ اور اس جرنیل کو علم ہے کہ اس کی فوج میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. مسلمان تو کمزوری دکھا رہے ہیں. آواز دی 60,000 تر و تازہ اب آنے والے کافر کا مقابلہ کرنے کے لیے خالد ابن ولید نے 60 آدمیوں کا انتخاب کیا. ان 60 آدمیوں میں عبد الرحمن بن ابی بکر بھی تھا. اور کہا کہ اب تم لوگ ہو جن پہ مجھے ناز ہے، اور اگر اسلام کی کوئی لاج رکھ سکتا ہے تو تم ہو. اگر بڑھتے ہوئے کافر کے طوفان کو کوئی روک سکتا ہے تم ہو. اگر کافروں کی لاشوں کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ تم ہو. 60 آدمی 60,000 لشکر کے مقابلہ میں کھڑے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پہ بیعت کرنے والے، جن کی سوچ تھی ہم اور رقیب دونوں یکجا بہم نہ ہوں گے، ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے، وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے. یا رب کی توحید یا شرک، زمین پہ دونوں کو رہنے کی گنجائش نہیں ہے. اس بنا پہ وہ قاتل اسلام، قاتل توحید، قاتل مسلمان 60,000 لشکر سے ٹکراتے ہیں. 60 آدمی اور مورخ لکھنے پہ مجبور ہے، مسلمان نہیں کافر مورخ، کہ ان 60 آدمیوں نے شام تک 60,000 اس جتھے کو بکھیر کے رکھ دیا. اور یہی نہیں، شام پڑ گئی، یہ آگے بڑھتے ہیں. صحابہ رک گئے کہ کافر میدان سے بھاگ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں رکے. ایک عبد الرحمن ابن ابی بکر تھے، ایک زبیر بن عوام تھے، ایک فضل بن عباس تھے. 3 افراد ان کا تعاقب کرتے ہوئے جاتے ہیں. مورخ کہتا ہے کہ اتنی دور تاریکی میں نکل گئے کہ مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ تینوں شہید ہو گئے. لیکن پیسیوں کافروں کو زمین پہ بچھا کے یہ اللہ کی توحید کا گن گاتے ہوئے واپس اپنے صحابہ. یہ کیا تھا؟ وہ کردار جس کردار کی بنا پہ اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، کہ اس جیسا ایمان لاؤ. اس ایمان نے کائنات میں اسلام کو روشناس کروایا. لوگ کہنے پہ مجبور ہیں کہ جو ساتھی محمد نے پیدا کیے ہیں کائنات میں کوئی قائد اور لیڈر وہ ساتھی پیدا کر ہی نہیں سکا. کردار تو وہ ہے جس کردار کو دیکھ کے اپنے نہیں بیگانے بھی سلام کہیں، وہ بھی تعریف و توصیف کریں. مدد اس میں لڑتے ہیں اور پھر بے دریغ اس بات کی پرواہ نہیں کہ جسم پہ تلواریں کتنی برستی ہیں اور تیر کتنے برستے ہیں. یہی جنگ ہے یرموک کی. کیس بن حبیرہ ایک مجاہد ہیں، بیکل ہو کے آگے بڑھتے ہیں، لشکر کفار سے ٹکراتے ہیں. جنگ تو ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، لیکن عبد الرحمن کی نگاہ صرف مد مقابل کافر پہ نہیں تھی، میدان جنگ پہ بھی تھی کہ کہاں کس حصہ میں میری ضرورت ہے. دائیں کے بائیں، قلب میں، سامنے. ایک طرف نگاہ اٹھی، دیکھا کہ کیس لڑ رہے ہیں اور بڑے مشکل حالات میں ہیں. ان کی طرف بڑھنے کے لیے آگے قدم بڑھایا. دیکھتے ہیں کہ کیس نے تلوار کا وار کیا. کافر بڑا جوان ہے، طاقتور ہے، شادور ہے. اس نے اپنی ڈھال آگے کی تو کیس کی تلوار ڈھال پہ پڑی اور ٹوٹ گئی. یہ پریشان ہے. ان کی پریشانی نے
اب ان کو متفکر نہیں کیا کہ ایک آپ کی طرح ایک آدمی اڑتا ہوا آیا اور اس بڑھنے والے کو روکا اور تلوار کیس کے ہاتھ میں دی. جب ان کو بڑھتے ہوئے دیکھا ادھر سے بھی کافر آیا. پھر میدان کارزار میں تلوار چلی اور چند لمحوں میں عبد الرحمن ابن عوف نے انہیں زمین پہ گرا کے بتلا دیا کہ محمد کے غلاموں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. غلام تو ہم بھی ہیں, مسلمان تو ہم بھی ہیں, لیکن کردار بڑا ناز ہے ہمیں, بڑا بباگے دو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو اسلحہ ہے. اب تو ان بیکار باتوں کا تانتا بندھا ہوا ہے نیٹ پہ, یوٹیوب پہ, لیکن دعوے بہت ہیں, جرت وہ نہیں, ایمان وہ نہیں. اللہ والی بات ہے, حق اور سچ کی بات ہے. آج کشمیر میں مسلمانوں کی بیٹیاں, ان کی مائیں, ان کی بہنیں, ان کے سامنے ان کی عزت کے آبگینوں کو چکنا چور کیا جاتا ہے, لیکن کوئی طاقت, کوئی مرد مومن, کوئی مجاہد آگے قدم بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا. میں تو نے بارہا کہا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں پاکستانیوں خوش ہو جاؤ, اور کس بات پہ خوش ہو جائیں؟ کہتے ہیں چائنا ہندوستان سے زمین چھین رہا ہے. لو, کر رہا ہے چائنا, خوش ہم ہو جائیں تو تم کیا کرتے ہو؟ اس وقت ضرورت تھی کہ آگے بڑھ کے ان دنیا کے درندوں کو بتلایا جاتا کہ جس میدان میں محمد کا غلام قدم رکھتا ہے تمام طاقتیں اس کے پاؤں کے نیچے بچھنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں. کہاں ہمارا چمکا؟ کوئی ضرورت نہیں اس کی. کہاں ہمارا اسلحہ؟ کوئی ضرورت نہیں اس کی. اس اسلحہ کو چلاؤ, آگے بڑھو, تب پتا چلے گا کہ زمین پہ محمد کے غلام بس رہے ہیں. وگرنہ غلام تو یہ ہیں جن کو اس بات کی پرواہ نہیں, وہ قیامت بپا کرتے ہیں, وہ انسانیت کو راہ راست دیتے ہیں. اگر کوئی راہ راست علم سے, فکر سے, دلائل سے قبول نہیں کرتا تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان کے تلوار کے ساتھ بتلاتے ہیں کہ محمد کے دین کے آگے کوئی نہیں رک سکتا, کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام اللہ کے نبی کے لیے, اللہ کی توحید کے لیے یوں لڑا اور یہ کردار دکھایا کہ اپنے اور بیگانے اسلام کی جنگوں میں کردار ادا کرنے والے بڑے مجاہد جن کا ذکر اور آ کے تاریخ میں مورخ کرتا ہے, ان میں سرفرست لوگوں میں یہ بھی تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اندر ایمان ہے. یہ تو جینا ہی محمد رسول اللہ کے لیے چاہتا ہے, یہ تو جینا ہی اسلام کے لیے چاہتا ہے. اس کا کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کی طرف دیکھتا ہے, اور جہاں احساس ہوتا ہے کہ اس نقشہ میں رنگ بھرنا ہے اور کردار سے, وہاں عبد الرحمن ابن ابو بکر اپنے کردار سے رنگ بھرتا ہے نقشہ میں. آپ بھی سوچیں یہ کردار کیوں ادا کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو جنم دینے والی ماں اور باپ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ محمد کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنا خون قربان کر دو, اپنے بچے قربان کر دو, کٹ جاؤ. لیکن یہ قافلہ رکنا نہیں چاہیے جس قافلے کو محمد رسول اللہ نے چلایا ہے. اب رکا ہی نہیں, پسپا ہو گیا ہے. دل میں خوف ہے کافر کا, دل میں خوف ہے موت کا. جس مسلم کے دل میں خوف آ جائے, کافر کی سوچ, اس کا علم, اس کا اسلحہ, اس کی قوت اگر اس کے دل کو گرا دیتی ہے, اس کی سوچ کو بدل دیتی ہے,
تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. مسلمان ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے خود نہیں اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیتا ہے. تو سوچتے نہیں ہو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام شام کے ایک معرکہ میں لڑتا ہے، اتنی تیزی سے تلوار چلاتا ہے کہ سارے میدان میں اگر کسی کافر کی بھی نگاہ پڑتی ہے تو اس پہ پڑتی ہے. اس طرح پمال کر رہا ہے کافروں. جرنیل دیکھتا ہے غسانیوں کا، بادشاہ بھی ہے اور بہت بڑا جنگجو جس کی لڑائی کی تعریفیں اور آگے تاریخ بڑی بڑی ہے ان سے. اس نے دیکھا کہ یہ شخص کسی جوان کو ٹکنے نہیں دیتا، کسی لڑنے والے کو ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتا، گردن قلم کر دیتا ہے. کتنے گردن قلم کی عبد الرحمن نے. وہ خود آگے بڑھا. یہ صبح سے شام تک لڑتے لڑتے بے حال ہو گیا تھا. تازہ دم اس دور کا نامی گرامی جرنیل جبلہ آگے بڑھتا ہے. جب عبد الرحمن نے دیکھا یہ میری طرف آ رہا ہے تو بجائے اس کے پیچھے ہوتے ہوئے عقاب کی طرح آگے بڑھتے ہیں اور میدان میں تلوار چلتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں. سارا دن لڑتے لڑتے قتال کرنے والا ایک تازہ دم جرنیل سے لڑتا ہے جس کی طاقت اور لڑائی کے انداز کو تاریخ واہ واہ کرتی ہے. لیکن محمد کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہ صبح سے لڑ رہا تھا اس جرنیل کے ساتھ تلوار چلاتا ہے. کتنا وقت تلوار چلتی رہی. اس کو بھی زخم آتے ہیں، اس کو بھی زخم آتے ہیں. مورخ کہتا ہے دونوں کو اتنے زخم آئے کہ دونوں ہی زمین پہ گر گئے. ایک سارا دن لڑتا رہا ہے. یہ تازہ دم ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے اس کے بڑھنے والے قدموں کو روک دیا ہے. کیا تھا؟ اس کے دست و بازو کی طاقت نہیں، ایمان کی طاقت تھی. اور یہی چیز ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کے صحابہ میں پیدا کی ہے، اور یہی سبب ہے کہ اللہ کہتے ہیں آمنوا کما آمن الناس، ایمان ویسا لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے. اور ایسا نہیں ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا. یہی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو زمین پہ پڑنے نہیں دیا. بیٹھے ہیں، سوچ ہے، فکر ہے، جرنیل ہیں، لیکن رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان زیر نگاہ ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تیرا باپ تیرا بھی وارث ہے، تیرے مال کا بھی، تو بھی اپنے باپ کا، تیرا مال بھی اس کا. تیرا باپ جو مطالبہ کرے سر جھکا دے. جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک صحابی نے سنا، کہنے لگا اللہ کے نبی ان ظلمہ ہو، اگر ماں باپ ظلم کریں تب بھی؟ فرمایا ان ظلمہ ہو، ان ظلمہ ہو، ان ظلمہ ہو. 3 بار کہا اگر تیرا باپ تجھ پہ ظلم بھی کرتا ہے تب بھی اس کی اطاعت کرو، تب بھی اپنا اطاعت کا سر جھکاؤ اس کے سامنے. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا فرمان کے سامنے. عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ صحابہ کی زندگی کا کوئی کردار اور آ کے تاریخ کو الٹ پلٹ کے دیکھیں، اللہ کی قسم بتلاتا ہے باواز دہل کہ تم وہ نہیں جو محمد پیدا کرنے کے لیے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اپنے گریبان میں جھانکو، واقعی ہم وہ نہیں ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اصحاب صفہ آتے ہیں. یہ وہ درویش لوگ ہیں جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے دین سیکھتے ہیں. ابو بکر صدیق نے انہیں اپنے گھر بٹھایا اور ارشاد فرمایا عبد الرحمن
ان درویشوں کو روٹی کھلانی ہے اور کھانا وقت پہ کھلانا. ایسا نہ ہو کہ یہ بھوکے رہیں. میں ذرا محمد رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے. کیا کام تھا تاریخ یہ نہیں بتلاتی. یہ کہ ایک کام تھا. گئے وہاں دیر ہو گئی. آئے تو پتا چلا کہ عبد الرحمان نے اصحاب صفہ کو کھانا نہیں کھلایا. ملے ان کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھا اور کہا تجھے میں نے کیا کہا تھا. تاریخ لکھتی ہے اور آ کے تاریخ شاہد ہیں کہ اس انداز سے عبد الرحمان کو برا بھلا کہا صدیق اکبر نے، لیکن سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں نہیں اٹھاتے. کہا سن لو، تو نے محمد کے ان غلاموں کو بھوکا رکھا ہے، اب تو ساری رات کھانا نہیں کھائے گا، بھوکا ہی رہے گا. اس کا سر جھکا ہوا ہے. باپ کو اتنے غصے میں دیکھا. کان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے کہ ان ظلماء ان ظلماء ان ظلماء. جرنیل ہے، بڑے بڑے جرنیلوں کو ٹکنے نہیں دیتا، کسی کے زمین پہ پاؤں لگنے نہیں دیتا، لیکن باپ کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے. اور باپ انتہائی تندی تیزی سے جو منہ سے نکلتا ہے کہتا ہے، اور یہ سن رہا ہے. آپ بھی ذرا دیکھیں، اپنے اندر جھانکیں. آپ کی اولاد ایسی ہے، اور یہ اولاد ایسی اس لیے نہیں کہ میرے اور آپ کے دل میں وہ ایمان نہیں جو محمد رسول اللہ پیدا کرنے. اگر کردار ہوتا تو 2-2 3-3 4-4 5-5 ہزار روپیہ ٹیوشن کی فیس دے کے بچی اور بچے کو ٹیوشن سینٹر میں نہ بھیجتے، بلکہ محمد کا قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے. جب تو اس کو انجینئر بناتا ہے، پروفیسر بناتا ہے، جب تو اس کو ڈاکٹر بناتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی میری بیوی باپ کو انسانوں کی طرح کھانا بھی دیتی ہے کہ نہیں. بڑے آتے ہیں جی کبھی ماں باپ کے فضائل اور ان کے سلسلہ میں بھی خطبہ دیں. میں نے کہا نہیں تمہارے متعلق نہیں دینا، رہو ایسے ہی. تمہارا انجام یہی ہے، تمہارا کردار جو ہے اس کردار نے تمہیں آج لیل و نہار یہ دکھائے ہیں. اگر ان کو محمد کی محفل میں بٹھایا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کے سامنے قرآن رکھا ہوتا، اگر ان کے سامنے صحابہ کا کردار رکھا ہوتا، آج زمین پہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں نہ بچھاتا بلکہ آنکھوں پہ رکھتا تمہیں. اس زمین نے، اس فضا نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنے باپ کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں جس نے جنت میں جانا ہمارے باپ کو مارے. یہ حالات کیوں ہیں؟ اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یا غافل مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی. داستانوں میں تمہاری زندگی دوبر کر دے گی تمہاری اولاد. تم نے ان کو قرآن نہیں دکھایا، تم نے محمد رسول اللہ کے باغ میں، ان کے باغیچے میں ان کو سیر نہیں کروائی. ایسے ہی رہے گا. صدیق اکبر غصے میں ہیں، یہ سر جھکائے سنتے ہیں. پھر سمجھا کہ باپ کے غصہ سے بچنے کے لیے مجھے ایک طرف ہو جانا چاہیے. میں اپنے سمیت آپ کو کہتا ہوں، وہ اپنے بچے سے کر کے دکھائے مجھے ایسی. اور میں باپوں کو ملتا ہوں، کہتا ہوں یار تمہارا بیٹا 2 دن ہو گیا 3 دن ہو گیا قرآن پڑھنے نہیں آتا. کہتے جی کیا کریں، وہ ہماری بات ہی نہیں مانتے. تو پھر تیرے لیے ایک خطبہ لگایا جائے کہ اس کی عزت و احترام کرو، اس کو ادھر بھیجو. عبد الرحمان اپنے باپ کی آنکھوں سے پیچھے ہٹ گئے. اب انتظار تھے کہ کس طرح میں اپنی صفائی پیش کر سکتا ہوں. عبد الرحمان کھڑے ہیں، ایک طرف ابی بکر صدیق اصحاب صفہ کے پاس جاتے
معذرت کرنے کے لیے کہ یار تم ابھی تک بھوکے ہو. ان کو دیکھا کہ یہ اصحاب صفا کے پاس پہنچ گئے تو فوراً آئے, کہنے لگے بابا اپنی سستی کی معافی چاہتا ہوں جو سستی آپ نے محسوس کی ہے, لیکن میں نے ان کی منت اور سماجت کی تھی, کھانا ان کے آگے رکھا تھا اور درخواست کی تھی کہ کھانا کھاؤ, لیکن بابا انہوں نے کھانا اس لیے نہیں کھایا کہ یہ کہتے تھے جب تک ابو بکر نہ آئے کھانا نہیں کھانا. اور یار دنیا ہی کوئی اور تھی, کس کے ساتھ ہم اپنا تقابلی جائزہ لیں؟ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہیں؟ بابا میرا قصور نہیں. اصحاب صفا نے دیکھا تو وہ کہنے لگے ابی بکر واقعی عبد الرحمن کا کوئی قصور نہیں ہے, ہم نے کہا تھا جب تک میزبان ساتھ نہ ہوگا مہمان کھانا نہیں کھائیں گے. ہم نے کہا تھا. صدیق اکبر کا غصہ دور ہوا, ارشاد فرمایا بیٹھ جو ہمارے ساتھ اور ہم مل کے کھانا کھاتے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس کے سامنے ہے. اللہ کے نبی نے پتہ کیا کیا, انشاءاللہ الرحمن جب صحابی کا ذکر آئے گا پھر بیان کریں گے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارا باپ کہتا ہے نا اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں, طلاق دے دو. صحابہ کے کانوں میں یہ تھی, اس لیے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کی زبان سے سنا تھا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اف نہ کہو ان کے سامنے, آنکھیں اونچی نہ کرو. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اسلام کے بڑے جرنیل کو بے طرح سے رگیت رہے ہیں, وہ آنکھیں اٹھا کے اپنے باپ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا کہ قیامت کو محمد رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھائے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت, اتنی محبت ہے. صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہے, حقیقی بھائی, ماں سے بھی اور باپ سے بھی. صدیقہ کائنات ان سے چھوٹی ہیں لیکن یہ ان کو بہن نہیں اپنی ماں سے بھی اعلیٰ عرفہ سمجھتے ہیں. جس ماں کی گود میں اس نے جنم پایا, صدیقہ کائنات نے جنم پایا, اس سے بھی افضل سمجھتے ہیں اور مؤدب رہتے ہیں بڑا ہونے کے باوجود. وضو کرتے ہیں, سیدہ عائشہ صدیقہ دیکھتی ہیں جلدی جلدی. کیوں کرتے ہیں جلدی جلدی پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ پانی بڑا ٹھنڈا تھا. سیدہ طاہرہ نے کہا ابو عبد الرحمن وضو دھیان سے کرو اور مبالغہ سے, اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے وضو کا جو مقام خشک رہا قیامت کو جہنم کی آگ سے داغا جائے گا اس کو. اور پھر مفکر محدث مورخ لکھتا ہے کہ اتنے مبالغے سے وضو کیا کرتے ٹھنڈے ٹھار پانی سے کہ دیکھنے والا پریشان ہو جاتا تھا کہ وضو تو ہو جاتا ہے 1-2 ہاتھ میں 3 ہاتھ میں. یہ عبد الرحمن کیا کر رہا ہے؟ عبد الرحمن یہ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی جگہ تمہاری خشک نہیں رہنی چاہیے, ٹھنڈا پانی. یہاں اگر آپ دیکھیں گے نا تو جناب گیس کے ساتھ پانی گرم ہو رہا ہے, اگر کہیں تھوڑا سی گرمی کم نہیں ہوئی تو انتظامیہ کا گریبان پکڑا نہیں گیا, جی گرم نہیں ہے پانی. تجھے کیا پتا اسلام کا؟ اسلام کا ان لوگوں کو علم تھا. ٹھنڈے پانی سے مبالغہ کے ساتھ وضو کرتے ہیں اس لیے کہ کہیں میرے پاؤں کی یا ہاتھ کی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. میرے آقا کا پیغام ہے جہنم کی آگ سے جلایا جائے گا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی یہ ہے, اور یہ زندگی وہ ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت میں میرے ساتھ وہ ہوگا جو زندگی ایسے بسر کرے گا جیسے میں کر رہا ہوں اور میرے صحابہ بسر کر رہے ہیں. اس سے ہٹ کے زندگی کی
کوئی قدر و منزلت نہیں، ایمان کی کوئی قیمت نہیں۔ ایمان قیمت تب پاتا ہے جب ایمان میں صحابہ کے کردار کی جھلک نظر آئے، وگرنہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔